السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ مائدہ اس کا درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے آپ توجہ فرمائیں گے اور لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، پیشگی آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو لوگ مجھے میرے درس کو پڑھتے ہیں اور اس کے مطابق دنیا گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم اس کے مطابق دنیاوی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ یہ ہے قرآن پاک کی سورۃ مائدہ، اس کی آیت نمبر 81 کا بقیہ حصہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ اسلام کے ظاہر ہوتے ہی اس کے بہت سے دشمن پیدا ہو گئے۔ تو ناظرین، یہود و نصارہ کا موازنہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون قل آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا تحملنا ما لا طاقت لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو ناظرین، توجہ سے اور غور سے سنیں، یہ قرآن پاک کی سورۃ مائدہ اس کی آیت نمبر 81 کا بقیہ حصہ، یہاں سے میں سٹارٹ کرتی ہوں اپنا درس۔ یہود اور نصارہ کا موازنہ۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، تو پاوے گا سب سے زیادہ دشمن للذین آمنوا، مسلمانوں کا، آمن الیہود والذین، یہودیوں کو، اور والذین اشرکوا، اور مشرکوں کو، ولا تجدن اقربہم، اور تو پائے گا محبت میں، مودۃ للذین آمنوا الذین، مسلمانوں سے نزدیک ان لوگوں کو جو کہتے ہیں قالوا انا نصارى، کہتے ہیں کہ ہم تو نصارہ ہیں۔ اب یہ اس آیت پر توجہ کیجئے اور غور فرمائیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ سب سے زیادہ خود غرض یہود میں تھی، اس لیے سب سے بڑھ کر اسلام کی دشمن وہی ہوئے۔ ان کے بعد عرب کے مشرک لوگ تھے، یہی جاہل ہیں۔ جب یہود جیسے پڑھے لکھے لوگ بگڑ گئے تو ان کا تو ذکر ہی کیا تھا، یہ تو مسلمانوں سے خوب ہی لڑے۔ تو ناظرین، یہاں پہ فرمایا اس آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات کی وجہ بتائی گئی ہے۔ ارشاد ہے کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے دشمن یہود اور مشرک ہیں، کیونکہ یہ پرلے درجے کے خود غرض ہیں۔ اہل عیسائی ایسے سخت دشمن نہیں ہیں، چنانچہ حبشہ کے عیسائی اور شاہ نجاشی نے مسلمانوں کو اپنے ہاں پناہ دی تھی۔ تو یہاں پہ ہے کہ روم وغیرہ کے عیسائی بادشاہوں نے بھی آپ کے بھیجے ہوئے پیغام کی بے ادبی نہیں کی۔ اس کے برخلاف یہودیوں نے مسلمانوں کو خوب ستایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا، پھر پتھر گرا کر بے خبری میں مار ڈالنے کی کوشش کی، لڑائی میں مشرکوں کی مدد کی۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ یہودی اور مشرک سب سے زیادہ سخت دل ہے اور عیسائی ان کے مقابلے میں زیادہ نرم دل ہے اور سمجھدار ہے۔ تو ناظرین، یہ قرآن آیات جو ہے یہود اور نصارہ کے بارے میں بتا رہی ہے، موازنہ کر رہی ہے کہ وہ کیسے تھے۔ اب ہے نرم دلی کے اسباب۔ یہ قرآن پاک کی سورۃ مائدہ اس کی آیت نمبر 82 جس کا ترجمہ تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہے۔ دنیا یعنی ذالک بأن منکم قسیسین، یہ اس واسطے کہ نصارہ میں عالم و رہبان و انتم لا، اور درویش ہیں
اور وہ تکبر نہیں، یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو اس آیت کے حوالے سے میں آپ کے جو ہے تشریح کر رہی ہوں۔ قرآن پاک میں ہے کہ مسلمانوں سے یہود اور مشرکوں کی دشمنی اور نسبتاً نصارہ کے قرب کی وجہ سے یہ ہے کہ نصارہ کے اندر اپنے آپ کی سب سے بڑی سمجھنے کی بیماری نہیں ہے۔ یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس زمانے کے یہودی دین کے صحیح علم سے بالکل کورے تھے۔ تو یہ اس بات کہ اس کے خلاف عیسائیوں نے مختلف موقعوں پر ظاہر کیا کہ ان میں دین کی باتوں کی سمجھ زیادہ ہے۔ ان سب سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ یہودی سخت دل اور ضدی تھے، اور یہ ان کی جہالت کی نشانی ہے۔ وہ مال و دولت کے بہت لالچی تھے اور اپنے ہی نفع کے دھن میں ہر وقت رہتے تھے۔ یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے، اور وہ اپنے آپ کو خام خواہ سب سے بڑا سمجھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تکبر میں مبتلا تھے، جس میں بری صفتیں ہوں گی۔ وہ نیک لوگوں کا دشمن ہوگا، اور خواہ وہ یہودی ہو، جو نصرانی ہو، یا مشرک ہو۔ بلکہ اگر کوئی مسلمان ان آفتوں میں مبتلا ہو جائے تو وہ بھی اپنے نیک مسلمان بھائیوں کا دشمن ہو جائے گا۔ تو ناظرین ذرا غور سے سنیں، توجہ فرمائیں۔ نرم دل ہونے کی پہچان، یہ قرآن پاک کی سورت 83 اور 84 میں بیان فرمایا ہے کہ کون نرم دل تھا، ان کی پہچان کروائی گئی ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، ان کو اور جو کچھ رسولوں پر تھا، رسولوں پر اترا، جب اسے سنتے، آیونہم تفیضون، تو ان کی آنکھوں کو تو دیکھیں، من الدمی، آنسوں سے ابلتی ہیں، مما عرفوا من الحق کی، چونکہ انہوں نے حق بات کو پہچان لیا تھا۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا، کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، سو تم ہم کو فاکتبنا ماننے والوں کے ساتھ لکھ لے، یعنی شہادتیوں کے ساتھ لکھ لے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ، اور ہم کو کیا ہوا کہ ہم اللہ پر اور اس چیز پر جو ہم کو حد سے پہنچی، یعنی باللہ وما جانا، جو من الحق کی، جو حق کے ساتھ ہمارے پاس پہنچی، یعنی قرآن پاک۔ وَتَطْمَعُوا أَن يُدْخِلَنَا، ایمان نہ لائیں اور اس کی توقع رکھیں کہ ہمارا ربنا مال قوم الصالحین، کہ ہمارا رب ہم کو نیک بختوں کے ساتھ شامل کر لے۔ تو ناظرین یہاں پہ یہ لوگ جو ہے خود ریکویسٹ کر رہے ہیں، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور نرم دل ہوئے، انہوں نے اس آیت، ان کے بارے میں یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے کہ ان کے خیالات یہ تھے۔ اس آیت میں اس زمانے کے یہود اور نصارہ میں فرق دکھا دیا گیا ہے۔ یعنی یہ یہود اتنے سخت دل تھے کہ قرآن پاک کو سن کر اس کی ہنسی اڑاتے تھے، دوسری طرف نصارہ قرآن شریف سن کر اس کی سچائی کی تاثیر سے روتے تھے۔ یعنی سبحان اللہ، نصارہ جو تھے وہ قرآن پاک کی تاثیر سے روتے تھے، یعنی سنتے تھے اور ان کے دل پر اثر ہوتا تھا۔ ایک تو جس وقت کہ مکہ سے کچھ مسلمان مجبور ہو کر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے اور وہاں کے بادشاہ نجاشی کو قرآن شریف کی سورت مریم سنائی، تو بادشاہ پر اتنا اثر ہوا کہ وہ رونے لگا۔ یعنی جعفر بن طیار نے جب آیت قرآن پاک کی سنائی تو وہ رونے لگ گیا اور قرآن شریف کی سچائی کو مان گیا۔ دوسرے جب مدینہ میں کچھ عیسائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کے نمائندے بن کر آئے تو قرآن شریف کو سن کر اتنا متاثر ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ ایمان لے آئے اور کہہ اٹھے کہ اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے، ہم کو ایمان لانے والوں میں لکھ لے، اور کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس پر ایمان نہ لائیں اور ہمارے پاس جو سچی بات پہنچی ہے اسے نہ مانیں، اور پھر امید رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ تو ناظرین توجہ فرمائیں قرآن پاک کی ایمان کا بدلہ۔ اب یہاں پہ قرآن پاک کی آیت 86 یعنی 86 یہاں پہ ایمان کا بدلہ۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا جَنَّةٍ، پھر اس کہنے پر اللہ نے ان کو بدلے میں ایسے باغ دیے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی تھی صاف شفاف پانی کی، خالدین من فیہا،
اور اس میں ہی رہا کریں گے یعنی جنت میں. ذالک جزاء المحسنین, اور یہ بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے, اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور قرآن پاک کی ہدایت کو مانا. والذین کفروا کذبوا بآیاتنا, اور جو لوگ منکر ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلانے لگے, اولئک اصحاب الجحیم, تو یہ دوزخ کے رہنے والے ہیں, یہ دوزخی لوگ ہیں, ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. ناظرین, اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ارشاد ہے کہ اللہ ایمان لانے والوں کو بدلے میں سرسبز اور سراب باغوں میں رہنے کی جگہ دیں گے جس میں خوشگوار نہریں بہتی ہوں گی, اور ان کے رہنے کی جگہ ہمیشہ کے لیے وہی ہوگی. نیک لوگوں اور اچھے اعمال والوں کے جزا یہی ہے. ناظرین, آگے ارشاد ہے کہ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی آیتوں کو جھوٹا بتلاتے ہیں ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں جلتے رہیں گے. ناظرین, یہود اور نصارہ کا یہ طرز عمل تھا. اس صورت میں بہت سے پہلے کافر مشرکوں, یہودوں اور نصارہ منافقوں کا کچا چٹا کھولا جا رہا ہے. یہ مقصود ہے کہ جس کی قسمت میں بچنا ہو ان برائیوں سے بچے اور صحیح راستہ اختیار کرے. ان پانچوں قسم کے لوگوں میں سے جس کا جی چاہے ایمان لا کر اور نیک کام کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوار لے, ورنہ وہ پچھتائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ وہ سر پکڑ کر روئے گا. تو ناظرین, اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ مائدہ اس کی آیت نمبر 88 جس کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. حلال کو حرام نہ ٹھہراؤ, یعنی یہاں پہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات, ہائے ایمان والوں وہ لذیذ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں, ما احل اللہ لکم, یعنی تمہارے لیے حلال کر دی ہیں, ولا تعتدوا, اور حد سے مت بڑھو, بے شک یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہارے لیے حرام کر دی ہیں حرام مت ٹھہراؤ, یعنی جو چیزیں حلال کر دی ہیں ان کو حرام مت ٹھہراؤ. ولا تعتدوا, اور حد سے مت بڑھو. ان اللہ لا یحب المعتدین, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا, یعنی لا یحب المعتدین, اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت نہیں کرتے, پسند نہیں کرتے. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ, کھاؤ اس رزق میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے, حلال طیباً, حلال اور پاک. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرتے رہو. الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنِينَ, اور جس پر تم ایمان رکھتے ہو. ناظرین, غور سے توجہ فرمائیں, ارشاد ہے کہ اچھی اور ستھری چیزوں کو جو تمہارے لیے حلال ہے کھاؤ پیو, لیکن دین کی سرحدوں کے اندر رہو, نہ اس میں کمی کرو اور نہ زیادتی. یہود نے حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال کر کے جو جی چاہا کیا, نصارہ نے حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیا اور جو جوگی اور راہب بن گئے. تو ان کا اپوزٹ رویہ, تمہیں چاہیے کہ اس کمی زیادتی سے بچو اور اللہ کا ڈر اور خوف دل میں پیدا کر لو, اور اس کی مہربانیوں سے اسی کے حکم مانو, اچھی خواہشوں کے مطابق فیصلے اور اپنی خواہشوں کے مطابق فیصلے مت کرو. تو ناظرین, قسموں کے حکم کے بارے میں یہاں پہ یہ آیت آئی ہے, لا یؤاخذکم اللہ باللغو, یعنی کہا گیا ہے کہ اللہ تم کو تمہارے بہودہ قسموں پر فی ایمانکم نہیں پکڑتا, ولکن لا یؤاخذکم, لیکن اس پر پکڑتا ہے, بما عقدتم الایمان, جس قسم کو تم نے مضبوط باندھا. فکفارتہ, سو اس کا کفارہ دے, 10 اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون, یعنی 10 محتاجوں کو کھانا دینا ہے, اور اوسط درجہ کا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو دیتے ہو, یعنی اہلیکم او کسواتکم, جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو وہ متوسط کھانا آپ 10 محتاجوں کو کھلائے. وتحریر یرقبہ, یعنی محتاجوں کو کپڑا پہنا دینا یا ایک گردن آزاد کر دینا, یہ قسم کا کفارہ ہے. تو ناظرین, یہاں پہ ارشاد ہے کہ لغو قسم پر کوئی پکڑ نہیں ہے, لیکن جو قسم ارادہ اور قصد کے ساتھ کھائی جائے اس کا پورا کرنا ضروری ہے. اگر تو
توڑ دے تو اس کا کفارہ دینا ہوگا، یعنی یا تو 10 محتاجوں آدمیوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا پھر یا تو ایک دم 10 آدمیوں کو بٹھا کر ویسا ہی کھانا کھلاؤ جیسا تم خود کھاتے ہو، گھر والوں کو کھلاتے ہو، معمول کے مطابق کھلاوے، یا صدقہ فطر کے برابر ہو، مسکین کو دے دے یا اس کی قیمت دے دے، یا کھانا نہیں تو 10 محتاجوں کو کپڑے دے دے اس قدر جس سے بدن کا اکثر حصہ ڈھانک جائے، مثلا کرتا پاجامہ یا لنگی اور چادر، ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرے، یہ ہے قسم کا کفارہ قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق۔ اب جو ہے قسموں کی حکم، ایک اور اس کا حکم ہے کہ فرمایا ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ، پھر جس کو میسر نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھے، ثلاثۃ ایام فصیام، یعنی فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ، جس کو میسر نہ ہو کھانا تو وہ 3 دن کے ثلاثۃ ایام 3 دن کے روزے رکھے، ذالک کفارۃ، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، ایمانکم اذا حلفتم، جب تم قسم کھا بیٹھو، واحفظوا، اور اپنی ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت رکھو، کذالک یبین اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا حکم، یبین اللہ لکم آیاتہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حکم اسی طرح بیان کرتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم احسان مانو۔ تو ناظرین یہاں پہ ارشاد ہے کہ اس سبق میں ارشاد ہے کہ جو صاحب نصاب نہیں، اس کے لیے قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 3 دن کے روزے رکھے۔ فرما دیا کہ جب تم قسم کھا ہی بیٹھو تو اس سے نکلنے اور آزاد ہونے کا طریقہ یہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بیان کیا گیا ہے اس کے بغیر تمہیں اپنی قسموں کا پابند رہنا پڑے گا، اس لیے قسم سوچ کر کھانی چاہیے۔ عالموں نے کہا کہ شرع میں جو چیز صاف طور پر حلال ہے اس سے پرہیز کرنا بری بات ہے، اور پرہیز 2 طریقہ ہوتا ہے۔ پرہیز کا وہ طریقہ ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ عابد زاہد بننے کے لیے اپنے اوپر مشکلیں ڈال لے اور اچھا کھانا اور اچھا پہننا وغیرہ چھوڑ دے، اس کی رہبانیت کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ بات پسند نہیں۔ دوسرا یہ کہ غصہ میں یہ ترنگ میں آ کر قسم کھا لے کہ یہ کام ہرگز نہ کروں گا، حالانکہ شرع میں وہ جائز ہے، یہ بھی اسلام کی خلاف ہے اور اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے، ورنہ اس کی پابندی لازم ہوگی۔ ناظرین یہاں پہ فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی کے لیے سارے حکم کھول کر بیان کرتا ہے، اس کا شکر کرو، احسان مانو کہ اس نے تمہارے لیے آسانی کا راستہ مقرر کیا۔ یعنی اس سبق میں ارشاد ہے جو صاحب نصاب نہیں اس کے لیے قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 3 دن کے روزے رکھے۔ فرمایا کہ جب تم قسم کھا ہی بیٹھے ہو تو اس سے نکلنے اور آزاد ہونے کا طریقہ یہ ہے جو بیان کیا گیا ہے، اس کے بغیر تمہیں اپنی قسموں کا پابند رہنا پڑے گا، اس لیے تم قسم سمجھ کر کھانی چاہیے۔ تو ناظرین یہاں پہ قرآن پاک کی آیت، یعنی قرآن پاک کی سورۃ مائدہ اس کی آیت نمبر 90، یہاں پہ شراب اور جوا ہمارے لیے پابندی ہے اس پر بھی۔ یا ایھا الذین، یعنی قرآن پاک کے مطابق کیا بتایا جا رہا ہے، سنیے ذرا غور سے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، اے ایمان والو بات یہی ہے کہ شراب اور جوا، والمیسر اور جوا، والانصاب والازلام اور بت اور پانسے، رجس من عمل، سب گندے کام ہیں، عمل الشیاطین، شیطان کے، یعنی شیطان کے یہ گندے کام ہیں، سو ان سے بچیے، نجتنبوہ، ان سے بچیے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم نجات پاؤ۔ تو ناظرین اس آیت کی تشریح کچھ ایسے ہے کہ ایسی آیتیں اتری جن میں شراب سے منع کیا گیا، شراب سے رفتہ رفتہ روکا جاتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس بری چیز سے لوگوں کو قطعاً روک دیا جائے، تو یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں 4 چیزوں کو نجاست بھی ٹھہرایا، یعنی اس سے پلیت ٹھہرایا ہے، یعنی اس سے ایسے دور بھاگو جیسے پلیت اور گندی چیزوں پخانہ پیشاب
वगैरह से भागते हो, क्योंकि इनके जरिए शैतान अपना मतलब निकालता है और इंसान को तबाह बर्बाद करता है, और यही चीजें सारी खबास्तों की बिगड़ है या बिगाड़ है। तो नाज़रीन, शराब, जुआ, बुतों की ताजीम और इनसे मदद मांगना और पांसे फेंकना और इस तरह हुक्म मालूम करना, ये सब गलत है और इन पर यकीन रखना भी गलत है। इस आयत में साफ साफ हुक्म दिया जाता है कि तुम 4 चीजों के पास ना भटको, शराब, जुआ, बुत और पांसे। कुरान मजीद के नाज़िल होने से पहले अरबों को इन चारों चीजों की बड़ी इज्जत थी। जब कुरान मजीद ने इंसान को इस दुनिया में रहने का असल तरीका सिखाया तो पहले पहल शराब से सख्ती के साथ मना किया। शराब भी चलती रही और दीन के अहकाम जारी कर दिए गए। आखिर तजर्बे ने यह बतलाया कि शराब पीने वाले दीन के काम कैसे कर सकते हैं, जैसे करने चाहिए नहीं कर सकते, बल्कि बाज़ औक़ात जो काम ना करने चाहिए वो नशा में कर बैठते हैं। तो नाज़रीन, जब समझदार लोगों को यकीन हो गया कि दीन और शराब साथ नहीं चल सकते तो उन्होंने शराब के बाबत साफ साफ हुक्म चाहा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये आयत नाज़िल फरमाई और शराब पर भी पाबंदी आयद कर दी। तो नाज़रीन, शराब और जुआ दोनों ऐसी चीजें हैं जो इंसान को न दीन का छोड़ती है न दुनिया का, यानी न घर का न घाट का। तो इसलिए हमें इन दोनों ही से परहेज करना चाहिए, इसके अलावा कस्में भी नहीं खानी चाहिए। तो नाज़रीन, आज का मेरा दर्स कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह आइंदा इस सूरत मायदा के आगे वाली आयत का दर्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। उस वक्त तक के लिए आपसे इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।